السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حالات واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے 2005 کے اندر جب یہ جماعت سے علیحدہ ہوئے تھے تو ان کو بہت سمجھایا گیا تھا، یقین کریں ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بھی سمجھایا گیا تھا، کیونکہ ان دنوں کے اندر میں وہاں کراچی میں ہی تھا، تو ہر ایک کو سمجھایا گیا تھا اور بڑے اچھے انداز سے سمجھایا گیا تھا، اور تقریباً 2 سال یہ معاملات چلتے رہے شورا کے اندر۔ ہر جمعرات کو اس کی پوری کارروائی لکھی جاتی تھی، اور پھر آخر میں آ کے یہ سردار اشرف کشمیری وہاں کراچی میں موجود ہیں، الحمدللہ ابھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے بھی اپنے طور پر یہ جو مسلم لیگ کی مسجد ہے بدر صاحب کی فیکٹری کے اوپر، وہاں میٹنگ ہوئی اور سردار اشرف صاحب نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اب یہ محاذہ ختم کر دو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ شورا میں ہی رہ کے کام کر سکتا ہے دین کا، ویسے بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کو مت چھوڑو، یہ الفاظ تھے ان کے، اور ابھی بھی کوئی بندہ جا کے ان سے پوچھ سکتا ہے۔ تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، سوائے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ شاید بدر صاحب کچھ اس طرف مائل ہوئے، اور اس کے بعد یہ جو دوسرے سرفراز تھے، سعید احمد تھے، یعقوب تھے، یہ بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، اور دوسری طرف کیا نام ہے محمد حنیف صاحب بھی اس کے لیے گویا تیار نہیں ہو رہے تھے، ان کو بھی بتایا گیا کہ وہ اتنا جلدی فیصلہ نہ کرو، تو بہرحال وہ طے کر چکے تھے، سارے معاملات ان کے آپس میں بہت بگڑ چکے تھے، تو یہ معاملہ ہوا، یہ جماعت سے علیحدہ ہو گئے، ہر کوشش کی گئی، جس طرح بعد میں اعظم صاحب نے اور آزاد صاحب نے بھی اپنی تقاریر میں بھی یہ کہا کہ ہمیں پوری طرح محسوس ہو گیا تھا کہ یہ جماعت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم آخری درجے تک جانا چاہتے تھے کہ ہماری طرف سے ان کو نہ نکالا جائے، خود نکلتے ہیں تو بے شک نکل جائے، تو ان کے کتنے ناجائز مطالبے بھی مان لیے گئے، جس طرح محمد حنیف صاحب نے جو توبہ کی، اس میں چند باتیں تو ایسی تھیں جن کو بالکل توبہ کرنی چاہیے تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جس پر وہ توبہ نہ بھی کرتے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، جس طرح انہوں نے ناظم آباد کی مسجد میں کہا کہ کچھ سینئر لوگوں کے اوپر شیطان کا وار ہوا ہے، تو شیطان کا وار تو ہوا تھا، اور اس سے بھی انہوں نے توبہ کرائی، تو پھر جب ان کے آپس میں معاملات زیادہ بڑھ گئے تو اس میں بہت بڑا کردار تھا سعید احمد کا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے یہ ایک پروگرام ہو رہا تھا، رکنی میں تھا یا کسی جگہ تھا، مجھے جگہ یاد نہیں آ رہی، لیکن میں نے خود اپنے کانوں سے اس بات کو سنا، جب فیاض محمود اور یہ سعید احمد ایسے جا رہے تھے، 2-3 اور بھی آدمی ان کے ساتھ تھے، تو سعید احمد کے منہ سے آواز نکلی کہ پرنٹ ہو کے آنے دو، پرنٹ ہو کے آنے دو، تو مجھے اس وقت بالکل، چونکہ ابھی تک مسئلہ وہ سامنے نہیں آیا تھا، تو میں نے بالکل اس کو توجہ نہیں دی کہ یہ کیا کر، لیکن بعد میں جب یہ معاملات اٹھے تو اس وقت پتہ چلا کہ سعید صاحب وہ پہلی تفسیر کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ پرنٹ ہو کے آنے دو پھر مسئلہ اٹھائیں گے، پرنٹ ہو کے آنے دو، تو یہ دیکھیے یہ بھی ان کی خلوص نہیں تھا اس میں، اگر خلوص ہوتا تو پرنٹ ہونے سے پہلے جو بھی اعتراضات تھے یا جو بھی مسئلے تھے وہ بیان کرتے تاکہ جماعت کا نقصان نہ ہوتا، کتنا نقصان ہوا اس پہلی تفسیر کے اوپر، وہ ساری کی ساری ابھی تک پڑی ہوئی ہے، بنڈل کے بنڈل وہاں پڑے ہوئے رفع عام کے اندر، اس کو کینسل کر دیا گیا تھا پرنٹنگ ہونے کے بعد، اور پھر دوبارہ وہ جو چھوٹی تفسیر سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آئی تھی جس میں طاغوتوں کے نام دیے گئے تھے، اس کو پھر تقسیم کیا گیا، تو اس سے پچھلا جو ایڈیشن تھا وہ تو سارا کا سارا وہاں پڑا ہوا ہے، تو کتنا نقصان ہوا۔ اسی طرح جب یہ 2017 کے اندر معاملہ سامنے آیا تو جب بالکل حنیف صاحب نے خود بتایا کہ بالکل تیار ہے، ریڈی ہے ساری تفسیر اور پرنٹنگ پریس میں جانے والے، تو اس وقت ہم نے ذرا زیادہ شور اس وجہ سے بھی بلند کیا کہ دیکھو پرنٹنگ سے پہلے اس کو درست کر لو، کیونکہ یہ شرکی عقیدہ اگر پرنٹ ہو گیا تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تو ہماری خیر خواہی تھی، کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ جماعت کا خرچ ہوتا ہے، اس کے اوپر تقریباً 70 لاکھ میرے اندازے کے مطابق لگا اس تفسیر کے پرنٹ ہونے کے اوپر، تو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے 2-3 سال اس کو بلکہ پینڈنگ بھی کر دیا، یعنی اس کی بجائے اس کی اپنی اصلاح کرتے، لیکن انہوں نے چونکہ 6 جلدیں پوری پرنٹ کروا کے مودودی صاحب کا مقابلہ تو کرنا ہے محمد حنیف صاحب نے، تو یہ وجہ ہوئی ہے، تو یہ باغی تو اسی وقت ہو گئے تھے، اس کو مانا بھی ہے، بلکہ سب سے زیادہ فیاض محمود صاحب مان رہے تھے کہ ہمیں باغی کہو مرتد نہ کہو،
تو بہرحال کچھ لوگ مرتد کہتے تھے، کچھ لوگ باغی کہتے تھے۔ مرتد اس معنوں میں لوگ کہتے تھے کہ چونکہ انہوں نے فتویٰ لگایا تھا پہلے جماعت کے اوپر، محمد حنیف کے اوپر، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور بلکہ سوال و جواب میں بھی انہوں نے اسی طریقے سے فتوے لگائے تھے لوگ جب پوچھتے تھے یعقوب علی سے۔ بلکہ بدر صاحب نے جب اپنے ماموں جو ضعیف تھے شمیم صاحب کے والد صاحب، ان کے پیچھے صلاۃ ادا کی تو اس وجہ سے ان کو اتار بھی دیا گیا کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو۔ تو جب نمازیں ہم کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں تو یقین کیجیے اس کو بد عقیدہ سمجھ کے، باقی گناہ گار سے گناہ گار تر کوئی اگر مومن ہو تو پھر بھی ہم حالات کے تحت کبھی وہ آگے اگر ہو جائے تو ہم صلاۃ پڑھتے ہیں اس کے پیچھے، لیکن مشرک کے پیچھے ہم نہیں پڑھتے ہیں، مرتد کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ اسی جو 2005 کے اندر گروپ نکلا تھا جماعت سے، انہوں نے بغاوت کی تھی، جس کے لیڈر تھے سرفراز صاحب اور یہ یعقوب علی اور سعید احمد۔ تو حکیم رمضان کو بھی انہوں نے استعمال کیا، وہ بھی کیسٹ ریلیز ہوئی، وہ کیسٹ سننے کے بعد تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ابھی 2022 میں آ کے سعید احمد نے جب اپنے جماعت کے اندر سے منہ کی کھائی اور انہوں نے اس کو نکال دیا، تو یہ واپس آئے ہیں محمد حنیف کی طرف، انہوں نے صاف اقرار کر لیا، یہ ان کے اندر عالم دین ٹائپ تھے، انہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا جو فتویٰ تھا جماعت کے اوپر اور محمد حنیف کے اوپر وہ بالکل غلط تھا۔ انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہ سیاسی انداز تھا، ضد بازی تھی، اور پھر انہوں نے انیس الدین اور سرفراز کے اوپر وہ کہا کہ وہ زیادہ اس معاملے میں تھے۔ تو یہ پوری بات ہماری سچی ثابت ہو گئی۔ اب جو گزشتہ کئی سالوں سے 6 سالوں سے یہ لوگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ اتنے عرصے سے محمد حنیف صاحب کے ساتھ کیا کر رہے تھے، سب سے بڑا یہ جو بیان ہوتا تھا یہ فیاض محمود باجوہ کا ہوتا تھا، یا وہ زبیر صاحب کا ہوتا تھا، یا کاشف صاحب کا ہوتا تھا کہ آپ اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہے تھے، وہ فتویٰ نہیں بنتا تھا۔ صحیح صاحب سے جا کے پوچھو، اب جا کے پوچھ لو، اس نے کہا کہ نہیں فتویٰ بنتا تھا، ان کے اوپر کمزوریاں تھیں لیکن فتویٰ نہیں بنتا تھا۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کمزوریاں تھیں اپنی جگہ، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جن سے انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو بات ختم ہو گئی، تو فتویٰ نہیں بنتا تھا۔ تو ہماری بات اللہ تعالیٰ نے سچی ثابت کرا دی۔ تو لہٰذا اب دیکھیے کتنی باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں میرے پیارے بھائیو۔ ابھی یہ معراج صاحب کا کلپ بھی ہے جو اس گروپ کے حوالے سے ہے، جو عبید الرحمان لوگوں کا گروپ ہے، فیاض محمود کا گروپ ہے، ان کے حوالے سے ہے۔ تو دوسرے 2 گروپوں کے لیے بھی تقریباً یہی باتیں ہیں کہ دیکھو چند دنوں کی یہ بات ہے، اگر اسی طرز عمل کے اوپر آپ کی موت آ گئی تو پھر تمہیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی، یقین کرو، کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور جو مخلص جماعت اٹھی ہے توحید کی بنیاد کے اوپر، اور وہ گروہ موجود ہے ابھی ایک، جو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹا ہے۔ آپ لوگ ہٹ گئے تھے، کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگ لو، شیطان کا وار ہوا تھا آپ لوگوں کے اوپر، بالکل صحیح بات اس وقت کہی گئی تھی کہ شیطان کا وار ہوا تھا اور آپ لوگوں کے اوپر، ان کے اوپر بھی ہوا تھا، یعنی کہ ان کے اوپر نہیں ہوا تھا، ان کے اوپر بھی ہوا تھا، آپ لوگوں کے اوپر بھی ہوا تھا۔ تو اب شیطان کے وار کو الٹ دو، اللہ سے معافی مانگ لو، اور واپس جو سچی اور مخلص لوگ ہیں ان کی اجتماعیت قائم ہے، اور آپ کو بلا رہے ہیں، بھائی سمجھ کے بلا رہے ہیں، اور آپ کی خیر خواہی میں بلا رہے ہیں، یہ ہیں سچے لوگ جن کا ساتھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سچوں کا ساتھ دو۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، اس دن یہ پچھلے ہفتے محمد حنیف صاحب کا ایک کلپ سنا، وہ کہہ رہے سچوں کا ساتھ دو۔ بھائی آپ تو سجدہ تعظیمی کی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، 4 شرک اور مزید آپ کے اندر آ گئے، ٹوٹل 5 ہو گئے، تو یہ سچے ہیں؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ایک صفت دے دی، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح سورج چاند ستاروں نے سجدہ کیا اس طرح انسان بھی انسانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں، حالانکہ سورج چاند ستاروں نے آ کے سجدہ کوئی نہیں کیا تھا، یہ خواب دیکھا تھا۔ اور خود آپ کتنی اچھی تشریح اس وقت کیا کرتے تھے جب یہ مسلک پرست کیسے تھے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے تو آپ کہا کرتے تھے آگے سے کہ خواب میں کوئی آیا نہیں کرتا، یہ تو خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے، کتنی اچھی تشریح کرتے تھے وہاں خواب کے معاملے میں۔ اور یہاں کہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سورج چاند ستارے سجدہ کرنے کو نہیں آئے تھے، یہ خواب دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر ہوتی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بتائی ہے۔ سادہ سادہ باتیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، یہ آپس کی ضد بازیاں چھوڑ دو میرے پیارے بھائیوں، بڑا ایک قلبی لگاؤ رگا ہے اپنی اس جماعت کے ساتھ۔ ابھی مومن جو اس کے اندر ہیں، جو یعنی پھنسے ہوئے ہیں، میں ان کو زیادہ مخاطب کرتا ہوں کہ دیکھو یہ تو اوپر جو معاملہ ہے یہ تو ضد بازیاں ہیں، انا ہے،
ضد بازیاں ہیں، آپس میں بغض ہیں، اور بغض انسان کو، حسد اور بغض، یہ دو چیزیں یاد رکھو، یہ انسان کی ساری بلائیوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، اس کی دین کی بنیاد کو کھیڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث میں نے پڑھی ہے کل پرسوں، یہ جو اسی وجہ سے اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بغض رکھنا، یہ حسد، اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ حسد کرنے والوں کی شر سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ بندے کی بنیادوں کو کھیڑ دیتا ہے، بلائیوں کو، اس کی جو ہوتی ہیں دین کی بنیادوں کو کھیڑ دیتا ہے۔ لہذا کسی سے حسد نہ کرو اور کسی سے بغض نہ رکھو، اور اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ یہ دل میں جگہ دو۔ باقی جن کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ آپ کو نشاندہی کر دی گئی ہے۔ یہ دو گروپ ہیں، ان کے اندر شرک آ گیا ہے۔ محمد حنیف صاحب کا گروپ ہے، اس کے اندر شرک 5 شرک ہے محمد حنیف صاحب کے سوچ کے اندر، نظریات کے اندر۔ باقی ان کے اندر جو بھی کتنے وہ کچھ کے اندر ذرا کم ہوں گے، کچھ کے اندر زیادہ ہیں، اور کچھ کے اندر وہ بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی پھر وہ شرک کرنے والے کو اپنا امیر مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، تو وہ ان کا پھر وہ یہ چیز شرک بن جاتی ہے۔ تو باقی جو دوسرے یہ گروپ ہیں، ان کے اندر جتنے لوگ ہیں، یہ اپنے اوپر غور کریں، اپنے طرز عمل کے اوپر غور کریں، کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو، اور اسی حالت میں موت آ گئی۔ یہ میں آپ کو زور دیتا ہوں کہ جب موت آ جائے گی تو پھر تو واپسی نہیں آ سکو گی، نہ کوئی سمجھا سکے گا، نہ سننے کا موقع ہوگا، تو پھر کبھی کامیابی نہیں ملے گی بھائی۔ اس وقت پچھتاوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے جس طرح وہ فریادیں کرے گا، اس کا قرآن میں ذکر ہے، رب ارجعون رب ارجعون، کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے خوب سوچ سمجھ لو، جس طرح بھائی دعوت کے دیتے ہیں کہ آؤ بیٹھ کے بات کرو، بات کرو، باقی دل کھولنا تو اللہ کا کام ہے نا، آپ کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ دیکھیے جو محمد حنیف صاحب طرز عمل اختیار کرتے ہیں، کتنی دفعہ وہاں میں رائے صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو بات کرو، شورا میں مجھے بلاؤ، نہیں بات کرتے ہیں، بلکہ منع کرتے ہیں، مت بات کرنا ان سے۔ اور یہی بات اپنے وہ عبید صاحب کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں بات کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی، اختر بیگ صاحب بھی بات سے اتنا زیادہ گھبراتے ہیں۔ تیسرا گروپ ہے وہ بھی یعقوب علی لوگوں کا، وہ بھی بات چیت کرنے سے اس طرح گھبراتے ہیں۔ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ باقی نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ ہمارا کام ہے بتا دینا بھائی، کھول 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 کے بیان کر دیا گیا ہے، اب آپ جانیں اور آپ کی مرضی۔ اور آخر میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ دیکھو، زبردستی منوانا نہ میری ذمہ داری ہے اور نہ میرے بس کی بات ہے، صاف بات بتا دی گئی ہے۔ تو بالکل وہی انداز ہے ہم لوگوں کا، کیوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں، اور اسی موقف کے اوپر ہے، اسی انداز سے ہم دعوت کو آگے لے کے چل رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر۔